بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 میں حکم دیا، خذ من اموالہم صدقۃ، اے محبوب ان کے مالوں سے صدقہ یعنی زکوٰۃ لو، تطہرہم و تزکیہم بہا، اس کے ذریعے ان کے مالوں کو ستھرا اور پاک کر دو، وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا بھی کر دیا کرو، ان صلاتک سکن لہم، بے شک تمہارا ان کے لیے دعا کرنا انہیں سکون پہنچاتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ارشاد حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا، سنن ابی داؤد شریف کی حدیث نمبر 1573 ہے، فرمایا فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِئَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمْ، جب تمہارے پاس 200 درہم چاندی کے ہو جائیں اور ان پر ایک سال بھی گزر جائے تو اس میں سے 5 درہم دینا ضروری ہے، یعنی زکوٰۃ ہے۔ تو ان دونوں احکام سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ کی بڑی اہمیت ہے۔ آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے۔ تو اس حدیث شریف میں آپ نے دیکھا کہ زکوٰۃ کا نصاب چاندی کے حوالے سے بتایا گیا ہے، 200 درہم چاندی، جس کو ہمارے ہاں 52.5 تولے چاندی کہا جاتا ہے، یا 612.36 گرام چاندی۔ اتنی چاندی پر زکوٰۃ فرض ہے، اور اسی کو نصاب بھی بنایا گیا ہے کہ ایک بندہ جو کہ عاقل ہے یعنی سمجھدار ہے، مسلمان بھی ہے، بالغ بھی ہے، اس کے پاس اس کی بنیادی ضروریات یعنی گھر کا ضروری سامان، اپنا رہنے کا گھر، لباس، سواری وغیرہ کے علاوہ، اور جو قرض اس نے دینا ہے اس کے علاوہ اس کے پاس 52.5 تولے چاندی، 612.36 گرام چاندی، خود چاندی موجود ہو یا چاندی کی قیمت کا کوئی تجارتی سامان یا نقدی یا کیش موجود ہو، تو اب وہ صاحب نصاب ہو گیا ہے۔ اب جب اس پر ایک سال گزرے گا تو اس کو زکوٰۃ دینا لازمی اور فرض ہوگا۔ یہاں پر ایک بات اور بھی سمجھنے کے لیے ہے کہ سونا ہو تو پھر کیا کریں؟ تو اگر فقط سونا ہے، کوئی اور چیز نہیں، صرف سونے کا مالک ہے، تو پھر نصاب جو ہے وہ 7.5 تولے سونا ہے۔ جب اس کا سونا 7.5 تولے ہو جائے گا یا اس سے زیادہ ہوگا پھر اس کو اس کی زکوٰۃ دینا ہوگی۔ لیکن اگر کچھ سونا ہے، کچھ نقدی ہے، کچھ کیش ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ مال تجارت ہے، تو اب اس کو ان سب کی قیمت لگا کے، مارکیٹ ریٹ اس وقت کا جو مارکیٹ اس کی ویلیو ہوگی وہ لگا کے جمع کرنا ہوگا، اور ان کی قیمت اگر یہ جو ہم نے بتایا ہے 52.5 تولے چاندی، اس کی قیمت کو پہنچ جائے گی تو اب وہ صاحب نصاب ہے۔ اگر سال گزر گیا ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو اس سال اسٹیٹ بینک نے 1445 ہجری یعنی سن 2024 کے لیے جو اسٹیٹ بینک نے زکوٰۃ کا نصاب بتایا ہے یہ چاندی کی قیمت کے حوالے سے، وہ 1,35,179 ہے، یعنی 1,35,179 روپیز، یہ اسٹیٹ بینک نے بتایا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو 11 مارچ 2024 لاہور کے صرافہ بازار میں جو چاندی کی قیمت ہے وہ 2,550 روپے فی تولہ ہے، جس کے حساب سے تقریباً اتنا ہی بن جاتا ہے 1,34,000۔ تو یہ اندازہ رکھیں آپ کہ اتنا مال آپ کے پاس بنیادی ضروریات کے علاوہ، قرض کے علاوہ ہے، اور سال گزر گیا ہے تو زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ یہاں قرض کے حوالے سے یاد رکھیں کہ وہ قرض جو زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد لیا ہے وہ اس میں شامل نہیں، قرض وہ جو پہلے کا دینا ہے، یا ایک ایسا لانگ ٹرم لون ہے کہ جو چیز آپ لے کر اس کے قسط وار پیسے دے رہے ہیں وہ قرض بھی مائنس نہیں کیا جائے گا۔ بس آپ یوں کریں نا کہ آپ یوں حساب لگائیں کہ اپنے گھر کا سارا جو مال ہے یا جو آپ کی ملکیت، بینک بیلنس جو کچھ بھی ہے، اس سب کو آپ، نقدی ہے، اسی طرح کیش ہے، پرائز بانڈز ہیں، یا آپ نے انشورنس کی رقم جمع کرائی ہوئی ہے، حالانکہ انشورنس حرام ہے لیکن پھر بھی وہ رقم تو آپ ہی کی ہے جو آپ نے جمع کرائی ہے، یا کمیٹی آپ جمع کرا رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے کمیٹی لی نہیں ہے، وہ آپ کے پیسے جمع ہو رہے ہیں، یا کسی کو قرض دیا ہوا ہے تو وہ سارے پیسے آپ جمع کریں۔ اس طرح کوئی مال تجارت ہے
اس کی قیمت کو بھی جمع کریں، سونا چاندی جو کچھ بھی ہے ان سب کی قیمتوں کو جمع کر لیں، اور جو قرض آپ نے دینا ہے فوری قرض ہے اور زکوٰۃ کے فرض ہونے سے پہلے آپ کے پاس آپ کے اوپر وہ لازم تھا وہ قرض اس سے مائنس کر لیں۔ اب اگر جو باقی بچتا ہے وہ جو ابھی ہم نے قیمت بتائی ہے 52.5 تولے چاندی کی، اس تک پہنچ جاتا ہے تو پھر آپ صاحب نصاب ہیں، آپ کو زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ اور اس کی شرح ہم اگلے انشاءاللہ سیشن میں بتائیں گے کہ اس کتنی مقدار ہوتی ہے، لیکن آج ہم نے یہ بتانا ہے کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے۔ اس میں ایک ساتھ ضمنی مسئلہ یہ بھی کہ خواتین کے پاس جو سونا چاندی ہوتا ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں ہوگی، یا بیوی علیحدہ مال کی مالک ہے وہ زکوٰۃ دے گی کہ نہیں دے گی۔ تو اگر بیوی علیحدہ آنر ہے، مال کی مالک ہے، اور اس کا اتنا مال ہے جس نصاب کا ہم نے ذکر کیا اس تک پہنچتا ہے، تو بیوی ہی زکوٰۃ دے گی، شوہر پر لازم نہیں ہے اس کی زکوٰۃ دینا۔ ہاں شوہر اس کو ترغیب ضرور دے گا کہ اللہ کے حکم پر عمل کرے اور زکوٰۃ دے۔ اور یوں بھی ہے کہ اگر شوہر خیر خواہی کرتا ہے اور بیوی سے اجازت لے کے اس کی زکوٰۃ دے دیتا ہے تو تب بھی ادا ہو جائے گی، لیکن شریعت نے شوہر پر اس کی زکوٰۃ واجب نہیں کی، وہ اگر مالک ہے تو وہ خود ہی زکوٰۃ دے گی۔ اور اس نے جو زیورات پہنے ہوتے نا خواتین نے، ان پر بھی جو ہے وہ زکوٰۃ ضروری ہے۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جو کہ ترمذی شریف کی 637 نمبر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس 2 خواتین آئیں، انہوں نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اتحبانی ان یصورکم اللہ بسوارین من نار، کیا تم یہ چاہتی ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آگ کے کنگن پہنائے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا فأدی یا زکاتہ، تو پھر اس کی زکوٰۃ دیا کرو۔ تو پتہ چلا کہ خواتین کے جو زیورات وغیرہ ہوتے ہیں ان پر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اگر وہ خود اس کی مالک ہے تو وہ دیکھ لیں کہ باقی ان پر کوئی اتنا قرض وغیرہ نہیں ہے تو پھر انہیں بھی حساب لگا کے سال کے بعد اپنے زیورات کی بھی زکوٰۃ دینا ہوگی۔